بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا ستون کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں آپ تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست محمد عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام کا ستون۔ نبی کریم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ وہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے پہننے کے لیے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر پھیر کر دیکھا اور پیار سے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگتی ہے، تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اسے اپنے ماں کے حالات کی سمجھ آنے لگی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے، تمہاری ماں بیوہ ہو چکی ہے اور اب تو یتیم ہے، اس لیے تو میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہ سکے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں، تیری چادر پھٹ گئی ہے، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے لائے گا، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا، ماں، میں چچا کے پاس جاؤں گا اور اس سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چچا نے تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تمہیں چادر کہاں سے دے گا؟ وہ تمہیں چادر نہیں دے گا۔ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا۔ میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور میں کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، تو کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچے کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے اور خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ چچا کے مکان تک جا پہنچا، جا کر دیکھا چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب سے اپنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بیٹا یعنی بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا، بلکہ اس نے بچے کو مارنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہولہان ہو گیا۔ صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارا، کھینچا جھنجھوڑا اور بچہ دور جا کر گر گیا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بچے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہ پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ دوڑتے ہوئے گھر جا رہا تھا، ایک آدمی نے اسے راستے میں روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو صاف کر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔
بچہ ماں کے پاس گیا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر ماں بے حد روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا اور زخموں پر مرہم لگایا۔ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو، وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا۔ اب اس گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تم کو پتہ ہے وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ 27 پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لوگوں نے میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ان کے پاس جانے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ یہ ماں بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ پہنچا۔ بیٹا خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کس سے پوچھے کہ محمد کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون ہے؟ بچہ ایک دم سے گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں ایک بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، لیکن میرے چچا نے چادر دینے کی بجائے مجھ پر ظلم کیا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ مجھے محمد کے پاس جانا چاہیے، وہ چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کی یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کیا اور کندھے پر سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، اگر بیٹا تمہیں کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت پتہ چلتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و سلوک بھی معلوم ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔